آج بھی اگر تم نفس کی ناپاکی کو دور کر دو, دل کی سیاہی کو دور کر دو, دل کو پاک کر لو, خانہ دل کو پاک کر لو. کہا کونین کے والی, خسروے خوباں, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں, صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ استوار کر لو. تزکیہ نفس کے مراحل طے کر لو. دلوں کو چمکاؤ, دل چمکیں گے, وہ عالم ارواح کی ملاقاتیں یاد آ جائیں گی. لیکن دلوں کو چمکانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے, اس بارگاہ میں چلے جائیں جس کا دل پہلے سے چمک رہا ہے. وہ روز سکھائے گا, وہ بتائے گا. اس بریلی کے مجاہد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, وہ راستہ دکھائے گا. وہ کہے گا جاؤ مدینے کی گلیوں میں, مدینے والا نظر ڈالے گا اور پھر دل چمکے گا. اور پھر تم کہو گے ہاں ہاں, ارے گستاخو, تم نے کہا تھا دلوں کو چمکانے والا کوئی نہیں ہے. سنو, اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دلوں کو چمکاؤ. تم کو یہ ایک دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو محبوب تم نور نہیں ہو, تم نور نہیں ہو. آج ممبئی کی سرزمین پہ اس بات کو ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہوں اور یہ چیلنج کرتا ہوں, رب کعبہ کی قسم, آسمان گر سکتا ہے, آسمان گر سکتا ہے, زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں, قیامت آ سکتی ہے, لیکن گستاخ مصطفیٰ میرے آقا کے نور کے خلاف کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا. تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ, کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان, نادان انسان, کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے, دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے, اپنی عبادات کو دیکھ لے, اپنی نماز کو دیکھ لے, تو اپنے کلمے کو دیکھ لے. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں. کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, انا رسول اللہ. تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں, تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر, تو اپنی نماز پر غور کر. تو نماز پڑھتا ہے, تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں. حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضور پر تہجد بھی فرض ہیں, تجھ پر 5 نمازیں فرض, مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض. تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے. تو بھی روزہ رکھتا ہے, وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے, سحری بھی ہے, سحری کے وقت بھی کھاتا ہے, افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے, سحور بھی ہے, افطار بھی ہے. لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں, نہ سحور ہے نہ افطار ہے, بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں. اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں. کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی روزے رکھ رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم, لست کہیتکم, ایکم مثلی, ایکم مثلی, لست مثلکم. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں, تم میری طرح نہیں. کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے, مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں, میں تمہاری طرح نہیں. ایکم مثلی, ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں, تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں, تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں, تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تم پر زکوٰۃ فرض ہے, میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تمہارے ارکان اسلام 5, آقا کے ارکان اسلام 4. ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں, تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے, چونکہ آپ نے تاج الشریعہ کا نام لیا. سب کچھ ان کا ہے نا, اور جسے چاہیں دیتے ہیں. اشعار بڑے خوبصورت ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہے, چونکہ آپ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں, آپ یاد دلا دیجیے گا. جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دے.
مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تیری نماز، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی ذات کو دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، تو کیا ہے، تیری ریالٹی کیا ہے، ان کی ذات کو دیکھ. تو کہتا ہے تو ان کی طرح ہے، تو اپنی فیملی کو دیکھ لے، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لے. ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، الیاذ باللہ. ہاں، مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا. مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھ کر دو، سائن کرو، پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا. الیاذ باللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمنہ کو الیاذ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا کر لو گے؟ کہا پھانسی دیں گے. میں نے کہا ہم رقص کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ ہماری تو تمنا ہی یہی ہے، ہماری تو آرزو یہی ہے کہ بقیع مل جائے، جنت البقیع مل جائے، وہاں شہادت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ ہاں، میں نے کہا قتل طیبہ میں ہم کو کرو گے، رقص کرتے ہم سولی چڑھیں گے، اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ بقیع میں سویا کریں گے. بقیع میں سویا. میں نے کہا دلیل دو، دلیل دی. عقل کے اندھو نے دلیل دی. کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، تو اللہ نے اجازت دے دی. آقا نے دعائے مغفرت کرنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا. کہا محبوب ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا. کہا حدیث صحیح ہے. میں نے کہا صحیح ہے. کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا منع کیا. کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، تب پتہ چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی. میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی، نام کیا ہے؟ آمنہ ہے. ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے. آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے. ہاں، آمنہ نام ہے. میں نے کہا بتاؤ. اب میں اس کی گرامیٹیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا. میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن میں ہے نا. اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا، دیکھیے گا، آپ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ. کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے. اللہ نے حکم فرمایا لا تقم، نہیں ہے، لا تقم نہیں جانا. تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی. تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے، یہ تمہاری نہیں، یہ ہماری دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے. ہماری دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ. یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، مدینہ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ الیاذ باللہ سیدہ مؤمنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ، تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے. کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ تو اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے، کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما، معاف کر دے. کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے
کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوئوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوئوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے. کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے. تو تیری ماں آقا کی ماں کی طرح نہیں، تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو کہتا ہے میں آقا کی طرح ہوں، تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھ لے، اپنی بیوی کو دیکھ لے. کیا تیری زوجہ کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں. لیکن آقا کی ازواج مطہرات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، میرے آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟